السلام علیکم میرے محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ بہت سی جگہوں پر مجھے ٹیگ اور مینشن کر رہے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کے وائرل ویڈیو کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے، تو میں اس سلسلے میں آج آپ سے بات کرتی ہوں۔ طارق مسعود صاحب کا جملہ کہ کتابت قرآن میں گرامر کی غلطی ہوئی، اس جملے پر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ آبویسلی اس کا ظاہری مطلب اور اگر صرف اسی پر فل سٹاپ کیا جائے تو یہ کسی بھی لحاظ سے قابل قبول نہیں۔ اب اس وائرل ویڈیو کی حقیقت کیا ہے یہ بتانے سے پہلے میں اپنی آڈینس کو قرآن کریم کی حفاظت سے متعلق الہی گارنٹی کی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں سورۃ الحجر آیت 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی، یعنی قرآن۔ الذکر سے مراد سب سے پہلے قرآن آتا ہے، جیسے سورہ یوسف میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، وہاں انزلناہ قرآنا اور یہاں نزلنا الذکر، کہ بے شک ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ کس کی گارنٹی ہے؟ اللہ عز و جل کی۔ تو اس گارنٹی کے بعد جو خود اللہ نے اتنی تاکید کے ساتھ دی کہ اگر آپ اس آیت پر غور کریں تو اس میں بار بار اللہ نے فرمایا ہم ہی نے، صرف ایک ہی آیت میں تو کئی بار ہے اور پورے قرآن میں تو بے شمار ہے۔ جیسے اس آیت میں دیکھیں تو اِنَّا، بے شک ہم نے، نَحْنُ، ہم، نَزَّلْنَا، ہم نے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم نے، تو بار بار اللہ نے ایک آیت میں فرما دیا کہ ہماری گارنٹی ہے، ہماری حفاظت ہے، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم نے نازل کیا۔ اور یہ حقیقت اس وقت عیاں ہو جاتی ہے کہ جب ایون کہ امی قوم میں امی نبی پر یہ نازل ہوا۔ اچھا، بعض لوگ اس کو وجہ اعتراض بناتے ہیں، جیسے اب مفتی صاحب کی وائرل ویڈیو میں بھی یہ آ گیا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے، النبیج الامیج، الاعراف 157، الذین یتبعون الرسول النبیج الامیج، وہ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے۔ اور امی کے ویسے تو کئی معنی ہیں، لیکن جو یہاں مراد ہے وہ ان پڑھ، یعنی جو پڑھا لکھا ہوا نہ ہو، جیسے قرآن کریم میں اس مفہوم کی، اس معنی کی تائید ہے۔ عنکبوت 48، وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، اور تو اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتا تھا اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد، ایون پوری زندگی آخر تک، جیسا کہ سورہ حدیبیہ کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سال اور کچھ ماہ ہی زندہ رہے۔ تو بہرحال مفتی صاحب نے بھی اسی آیت کا حوالہ دیا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو آپ صحابہ سے املا کراتے، اور صحابہ بھی اس قوم سے تھے کہ جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، جیسے الجمعہ 2 میں ہے هو الذی بعث فی الامیین، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا، رسولا منہم۔ تو مفتی صاحب یہ کہنے لگے کہ چونکہ صحابہ بھی زیادہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یا ایون انسانی طور پر لکھنے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو جس طرح کتابت میں یعنی ان رائٹنگ جو جس سے مسٹیک ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کریکشن نہ کرائی کہ چونکہ آپ خود لکھائی پڑھائی نہیں جانتے تھے۔ اچھا، یہ دیکھیں کہ اس بات کو اس طرح تسلیم کرنا کہ اس وجہ سے کتابت میں کچھ غلطی ہوئی، یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے۔ مفتی صاحب کی ویڈیو کی حقیقت کیا ہے وہ آخر میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کو قرآن کی حقانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی دلیل بنایا، جیسے آیت کے آخر میں فرمایا اذا لارتاب المبطلون، کہ اس وقت باطل والے لوگ ضرور شک کرتے کہ آپ خود لکھنا پڑھنا جانتے تھے، آپ نے کچھ اضافہ کیا، آپ نے کچھ کٹوا دیا اور آپ نے اپنی مرضی سے لکھوا دیا۔ یہ سب چیزیں تو تب بنتی کہ جب آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے، اور امیین میں آپ کی بعثت یہ اس پر مزید مہر ثبت ہو جاتی ہے کہ یہ انسانی نہیں آسمانی ہے۔ اور پھر جو
اس کی حفاظت کی الہی گارنٹی ہے وہ صرف یہی نہیں کہ لوح محفوظ میں اللہ کے پاس محفوظ ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچنا اور آپ کے دل میں محفوظ ہونا، آپ کی زبان پر ویسے جاری ہونا، اصحاب کے دلوں تک کانوں تک ویسے پہنچنا، اور پھر تا قیامت اس کی حفاظت، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اور لفظی حفاظت بھی، اس کی کتابت کی حفاظت بھی، اس کے معنی و مفہوم کی حفاظت بھی، لفظی معنوی ہما قسمی حفاظت شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے لکھوایا پورا قرآن مختلف چیزوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ پورے قرآن کو جمع کیا، اور اس کے بعد پھر اسی طرح یہ سلسلہ ہر دور میں مزید مضبوط سے مضبوط، محفوظ سے محفوظ تر ہوتا گیا۔ ہارڈ کاپی سے سافٹ کاپی، دلوں سے چیزوں تک قرآن کریم ہر جگہ محفوظ ہے، کیونکہ الہی گارنٹی ہے۔ رہی بات طارق مسعود صاحب کی، تو میرے خیال میں یہ ایک سبقت لسانی ہے یا بشری غلطی کہ جس طرح انسان کہنا کچھ چاہتا ہے اور کہہ کچھ جاتا ہے، یہ بھی انسان سے ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال مفتی صاحب بھی انسان ہیں، 100% غلطیوں سے پاک نہیں، نہ ان کے الفاظ حرف آخر ہیں اور نہ ان کا فہم حجت ہے۔ اس ویڈیو کے بعد خود مفتی صاحب اور ان کے فالوورز کے لیے ایک اسٹرانگ میسیج ہے، زبردست پیغام ہے کہ ایون ان کی بھی کوئی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، یا سبقت لسانی ہو سکتی ہے، یا آدھ ادھوری بات ہو سکتی ہے کہ وہ کہنا کچھ چاہتے ہوں بول کچھ گئے ہوں۔ تو ہر معاملے میں ان کی ہر بات کو صحیح نہ سمجھیں، بلکہ مزید فہم سلف سے فائدہ اٹھاتے رہا کریں۔ اور قرآن و حدیث کا حوالہ تو خیر وہ بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فالوورز کے لیے یہ زبردست پیغام ہے کہ ہر بات کو حرف آخر نہ سمجھا کریں، بلکہ اپنے دماغ کو کھلا رکھتے ہوئے دیگر اکابر علماء کی بات کو بھی توجہ سے سنا کریں، تاکہ حق دل میں اتر سکے۔ اور پھر یہ کہ کسی ایک بات پر اگر کسی کی اس طرح کی جیسے ان کی کوئی بات نکل بھی گئی تو کم از کم خود انہیں رجوع کا یا وضاحت کا موقع ضرور دیا کریں۔ مطلب آپ کسی کی کوئی ایک بات پکڑ کر اس کی وضاحت اور اس کا مقصد مدعا بھی نہیں جاننا چاہتے۔ مفتی صاحب نے خود اس کا انکار کیا کہ میں یہ ہرگز نہیں کہنا چاہتا تھا، یا اس کا کیا مقصد تھا میں اس کی عنقریب وضاحت دوں گا۔ تو بال کی کھال نہ اتارا کریں، سبقت لسانی یا غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے۔ اب وہ اپنی بات کی خود وضاحت دیں گے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہو تو اسی شخص کی طرف پہلے رجوع کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے فتوے اس پر نافذ کر دیں۔ اس کو موقع دیں کہ اگر یہ جملہ ہے تو بات کیا ہے، اس سے پہلے بعد ایک طویل بیان سے ایک شارٹ جملہ ان کی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب محفوظ پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔